یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان سیرت عظمت عفیفہ کائنات طیبہ کائنات خیر النساء دختر خیر الورا بانو مشکل کشا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ عاملہ عارفہ صدیقہ سیدنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی عنوان پر معاذ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا طالب علم اپنی زبان کو لاکھ مرتبہ دنیا کے عطر اور گلاب سے دھو لے تو پھر بھی ان کی عظمت و شان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ کو اس معاشرے کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں ان کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ان کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے۔ یاد رکھیے سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے ان کو عرفان عطا فرمایا ہے، ان کو پہچان عطا فرمائی ہے، دنیا کا کوئی بھی مفسر، محدث، محقق، قلمکار، رائٹر اسے بیان نہیں کر سکتا، اسے لکھ نہیں سکتا۔ جن کی سخاوت کے ترانے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، جن کی پاکیزگی کو، جن کے مطہر ہونے کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ سیدہ کائنات جس گھر میں تشریف لا رہی ہیں، آپ اس گھر کا اندازہ لگائیے کہ وہ گھر کتنا اعلیٰ ہے۔ سیدہ کائنات جس گود میں تشریف لا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گود کتنی اعلیٰ ہے۔ سیدہ کائنات جس یونیورسٹی سے تربیت اور تعلیم حاصل کر رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے وہ یونیورسٹی کتنی اعلیٰ ہے۔ سیدہ کائنات جس کے نکاح کے عقد میں جا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے وہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہے۔ سیدہ کائنات جن بچوں کی ماں بن رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے وہ حسنین تیری بہن کتنے اعلیٰ ہے۔ میرے واجب احترام سیدہ کائنات سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اقدس میں تشریف لاتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، زہرا آپ کا لقب ہے، طاہرہ آپ کا لقب ہے، طیبہ آپ کا لقب ہے، صدیقہ آپ کا لقب ہے۔ میں مختصر کر کے آگے چلوں گا۔ آپ بچپن کی زندگی دیکھیے، سیدہ کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا رہی ہیں اور اپنی ماں سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی گود میں پرورش پا رہی ہیں۔ اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کی جوتیوں پر قربان، دنیا کی تمام تعلیمات ان کی تعلیمات پر قربان۔ دیکھیے اندازہ لگائیے جس گود میں آ رہی ہے، اس گود میں بچپن کی زندگی میں سیدہ کائنات اپنے والد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی والدہ سے ایسے سوال کرتی ہیں کہ وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس بچی کو ایسے سوالات کہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہ صرف بات اس لیے تھی کہ سیدہ کائنات تھی، میرے اور آپ کے پیغمبر کی لفظ ذکر تھی، تو اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ وہ آمنہ کے لال سے سوال کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بچپن کی زندگی میں ایک دن مجھ سے پوچھتی ہیں، اماں ہم جس رب کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، مجھے ذرا بتائیے کہ وہ رب نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس رب کے احکامات پر زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری پہچان یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دے گا، اور کل قیامت کے دن رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کی شان کیا بیان کی جائے؟ سیدہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور کی مشابہت اختیار کرنے والی جس شخصیت کو دیکھے ہیں، حضور کے مطابق چلنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا جس شخصیت کے اندر دیکھا ہے وہ سیدنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ کی عظمت و شان کو کیا بیان کیا جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق فرما رہے ہوں، فاطمہ میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہوں، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھ محمد عربی کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا، جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے میرے رب کو خوش کر دیا۔ آپ کی عظمت شان کو کیا بیان کیا جائے؟ حضرت حذیفہ بن یمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے حذیفہ میرے قریب آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت حذیفہ بن یمان ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حذیفہ سن لو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے اور یہ فرشتہ زمین میں پہلی دفعہ آیا ہے اور یہ دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلا کام اس کا یہ تھا کہ اس نے مجھے میرے رب کا سلام دیا ہے، سلام دے کر آیا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ فرشتہ کہتے ہیں کہ جا کے میرے نبی کو بتا دو، کالی کملی والے کو بتا دو، آپ کی لخت جگر سیدنا فاطمہ الزہرا کو اللہ کی جنتی عورتوں کا سردار قرار دے دیا ہے، اور آپ کے بیٹے حسین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا۔ آپ کی عظمت و شان کو کیا بیان کیا جائے؟ بزرگان دین اہل سنت سے تعلق رکھنے والے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور سیدہ کا واسطہ دے کر ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی نیک تمناؤں کو پورا کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو سن لے۔ آپ کی عظمت و شان کو کیا بیان کیا جائے؟ جن کی ثقافت کے تذکرے سورۃ الدہر میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تیری مالی حالت کیسی ہے؟ وہ شخص جواب دیتے ہیں میں اپنے اس معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور ترین مالی حالت میں شخص کہلایا جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کون اس کی مالی معاونت کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابہ اس کی مالی معاونت کرتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون اس کے سر کو ڈھانپے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی چادر اتارتے ہیں اور اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اس کی تواضع کرے گا؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ لگا دیجئے۔ حضرت سلیمان فارسی نکلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اور آتے ہیں، گھروں سے پوچھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کچھ ہے؟ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، یہ ایمان لے کر آیا ہے، اسے کھانے کی طلب ہے۔ ہر گھر سے یہی جواب ملتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بلا حضرت سلیمان فارسی حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر یہ ماجرا سناتے ہیں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، یہ چادر لو
اور فلاں یہودی عورت کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس یہ رکھوا دو گروی کے طور پر اور اس سے کچھ رقم وصول کر کے آؤ، میں اس سے کھانا بناؤں گی، اسے کھلاؤں گی۔ اللہ نے اسے کہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، جنہیں خود کھانے کی طلب ہوتی ہے وہ پھر بھی اللہ کی محبت میں اعتراف ہے۔ خاتون جنت کی شان اور عظمت کو کیا بیان کیا جائے جن کے عقد نکاح بھی بیت المعمور میں ہو رہے ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آمنہ کے لال فرماتے ہیں ابھی مجھے میرے رب کے حکم کا انتظار ہے۔ پھر کچھ دن بعد سیدنا فاروق اعظم پیغام بھجواتے ہیں، آمنہ کے لال پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نگاہ بھجواتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کے عقد نکاح میں اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی آپ کو عقد نکاح میں دیتا ہوں۔ اور نکاح کا وقت طے ہوتا ہے تو آمنہ کے لال اعلان کرتے ہیں اے میرے صحابہ مہاجرین و انصار سن لو، بیت المعمور میں میرے رب نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا ہے اور مجھے یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح میں نے بیت المعمور میں تیری بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے بندہ خاص علی المرتضیٰ سے پڑھایا ہے، اسی طرح تو میری زمین پر اپنے صحابہ کو جمع کر کے اعلان کر دے کہ تو نے اپنی بیٹی کا نکاح علی المرتضیٰ سے پڑھا۔ جن کے نکاح کے فیصلے آسمانوں پر بیت المعمور میں ہو رہے ہوں، ان کی عظمت و شان کو بیان کیسے کیا جا سکتا، ان کے عرفان کو کیسے بیان کیا جا سکتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح میں دے رہے ہیں اپنی لخت جگر، اپنی سب سے پیاری بیٹی کو، کس کے عقد میں؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد۔ یہ خاندان کتنا اعلیٰ ہے، سیدنا خاتون جنت کی نسبت کتنی اعلیٰ ہے، اندازہ لگائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے گھر تشریف لے آ کر رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ رحمت للعالمین کے لیے رحمت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لوگوں، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر، وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں بن کر تشریف لا رہی ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے، خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ابا امام الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں اور آپ کے خامد علی المرتضیٰ اولیاء کے سردار ہیں اور آپ کے بچے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر رہا تھا نکاح کے عقد میں دینے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے علی اب نکاح کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیا تیرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس نکاح کی رقم ادا کرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں، مال ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ حضرت علی کے حوالے کی اور کہا جا اے رب العالمین کا شیر اسد اللہ الغالب یہ فروخت کر کے آ اور پھر اس سے اپنی بیوی کا مال ادا کر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر نکلتے ہیں، راستے میں سخاوت کے تاجدار حضرت سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوتی ہے۔
حضرت عثمان غنی کو اپنا سارا قصہ سناتے ہیں کہ میں یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے مہر ادا کرنے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس زرہ کی لیے دینار دے دیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ زرہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں، ہدیے میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو سمجھیے حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح میں جو حضرت علی کی زرہ خرید کر کے واپس ہدیہ کر رہا ہے اس کا نام سیدنا عثمان غنی ہے۔ آج کچھ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں اور سیدنا عثمان غنی کی ذات پر طنز کرنے آ جائیں اور یہ کہیں کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں پیار نہیں تھا، ایسے لوگوں سے ہٹ جائے، اللہ کی قسم یہ ایمان کے خسارے کے ہو، یا آپ کو برباد کر دیں گے یا آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ حضرت عثمان غنی نے زرہ دوبارہ واپس ہدیہ کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رقم لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے ہیں، تو وہ رقم مہر والی زرہ والی مہر کے عقد میں آ جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، رخصتی ہو رہی ہے آمنہ کے لال کی بیٹی کی، دونوں جہانوں کے تاجدار کی بیٹی کی، لیکن آمنہ کے لال نے یہ نہیں پوچھا علی تیرے پاس مہر نہیں ہے ادا کرنے کے لیے تو میں تجھے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آمنہ کے لال نے یہ نہیں کہا تو سب سے غریب ہے، مفلس ہے، مالی طور پر میں تجھے اپنی بیٹی نکاح میں نہیں دے سکتا۔ آج ہم سب یہی کرتے ہیں، آج ہم سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ایمان والا ہو یا نہ ہو لیکن مالدار ہونا چاہیے، ایمان ہو یا نہ ہو، نمازی ہو یا نہ ہو، اس کے پاس اپنی کوٹھی اور بنگلہ ہونا چاہیے، وہ حاجی اور پرہیزگار عابد اور متقی ہو نہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، تب ہم اپنی بیٹی نکاح کے عقد میں دیں گے۔ لیکن دونوں جہانوں کا تاجدار علی المرتضیٰ کے تقوی کو دیکھ رہا ہے، علی المرتضیٰ کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، علی المرتضیٰ کے ایمان کو دیکھ رہا ہے اور اپنی لفظ دیگر ایمان کی بنیاد پر علی المرتضیٰ کے حوالے کر رہا ہے اور امت کو سبق دے رہا ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح کا عقد کرتے ہوئے مالداری کو نہ دیکھنا، تقوی کو دیکھنا، اپنی بیٹی نکاح کے عقد میں دیکھتے ہوئے شکل و صورت کو نہ دیکھنا بلکہ تقوی کو دیکھنا، اپنی بیٹی نکاح کے عقد میں دیکھتے ہوئے گاڑی اور بنگلے کو نہ دیکھنا بلکہ دل میں ایمان اور حیا کو دیکھنا۔ میں تمہیں سبق دے رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دینے کے بعد آپ دیکھیے اپنی بیٹی کو جہیز کیا دے رہے ہیں۔ آج میری بیٹیاں، آج میری بہنیں اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میرے پاس ایسے رشتے موجود ہیں جن کی عمر 45 سال تک ہو گئی ہے، روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایسے رشتے موجود ہیں جن کے والدین نے کہا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے گاڑی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج ہماری حالت بھی ہو چکی ہے کہ ہماری بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو رہے اور ہمارے اوپر زلزلے آ رہے ہیں۔ آمنہ کے لال اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ آمنہ کے لال چاہتے تو اللہ کی قسم اور پہاڑ سونے کا بھی دے سکتے تھے، آپ کوئی کہتے تو بن جاتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں مالا ہو جاتی، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے آمنہ کے لال ایک اپنی بیٹی کو جہیز میں گدا دے رہے ہیں اور اس گدے میں اون ہے اور ایک تکیہ دے رہے ہیں جس تکیے میں کھجور کے خوشے بھرے ہوئے ہیں اور ایک مٹی کا برتن دے رہے ہیں اور ایک جائے نماز دے رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اور رخصت کرتے ہوئے باہر تشریف لے آتے ہیں، شیخین بھی موجود ہیں، باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے حضرت ام ایمن
جائیے میری بیٹی کو کہیے آپ کا باہر انتظار ہو رہا ہے، اے خاتون جنت باہر تشریف لے آئیے۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوتی ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہوں تو آپ سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہماری شادیاں ایسے نہیں ہوتی، سبحان اللہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے رسم و رواج ایسے نہیں ہوتے۔ میری اور آپ کی بیٹی جب آپ کے کسی کے نکاح میں عقد میں دے رہے ہوتے ہیں، جب اس کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیوٹی پارلر میں جا کر ہزاروں روپے کے خرچ کر کے، وہ ہزاروں روپے لگا کر کے جب وہ رخصت ہوتی ہے تو وہ بے وضو ہوتی ہے، بے وضو ہو کر وہ رخصتی کے گھر میں جا کر خامد کے گھر کے اندر جا کر کے 3-4 دن میک اپ لگا کر رہتی ہے، بے وضو ہوتی ہے، نماز ادا نہیں کرتی۔ لیکن آمنہ کی دال کی بیٹی رخصت ہوتے ہوئے امت کی بیٹیوں کو سبق دے رہی تھی، جب گھر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا اللہ تیرا شکر ہے آج میں اپنے بابا کی لاز رکھتے ہوئے اپنے خامد کے حق میں رہا۔ فاطمہ تو سارا یہ سبق دے رہی تھی، جب گھر سے نکلنا اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے اس قابل بنا دیا، اللہ نے والدین کی لاز رکھ دی، ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آج ان کی بیٹی نکاح کے عقد میں ہو کر حیا یافتہ ہو کر حیا کی تاج اور حیا کی چادر پہن کر اپنے خامد کے گھر جا رہی ہے۔ آج یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، آمنہ کے لال یہ سبق دے رہے ہیں کہ جہیز نہ دیکھنا، شکل و صورت نہ دیکھنا، گاڑی اور بنگلہ نہ دیکھنا، بلکہ ایمان اور تقوی کو دیکھنا۔ اور آپ کی بیٹی جانتے ہوئے کہہ رہی ہے گھر سے نکلنا تو اللہ کا شکر ادا کر کے نکلنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا باہر تشریف لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ جس شخص کے عقد میں تجھے دے رہا ہوں یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ مالی طور پر کمزور ہے، کبھی اس سے ایسا مطالبہ نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے، کبھی اس سے ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا جسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو جائیں، پورا نہ کر سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ابا جان کی نصیحت لیتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتی ہیں اور پھر ایک ایسی زندگی گزارتی ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے میں امت کے لیے ایک سبق نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کو نکاح کے عقد میں دینے سے پہلے کہ بڑی فیملی تو نہیں ہے، کہیں ہماری بیٹی کو زیادہ کام کرنے پڑیں گے، زیادہ بہن بھائی تو نہیں ہے، کہیں ہماری بیٹی کو زیادہ کام کرنے پڑیں گے، ان کے ماں باپ بوڑھے تو نہیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں، آپ کے عقد میں دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بھائیوں کے کپڑے نہیں دھوئے گی، آپ کے والدین کی خدمت نہیں کرے گی، یہ ہمارا مطالبہ ہوتے ہیں۔ لیکن خاتون جنت جا رہی ہیں اور آپ مدینہ کے فقراء کا روزانہ کھانا بنا رہی ہیں اور اپنے مبارک اور نازک ہاتھوں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چکی جہیز میں دی تھی اپنے ہاتھوں سے چلا رہی ہیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنے کندھوں پر ڈول کے اندر پانی بھر کے لا رہی ہے، کندھے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال نے یہ نہیں کہا تھا اے علی میں نے تجھے اس وجہ سے نکاح میں دے دیا تھا تو میری بیٹی سے چکی چلوانا، اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ تو میری بیٹی سے پانی کنویں سے بھروانا، بلکہ آمنہ کے لال اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کے گھر میں جا کر اسی طرح میری نصیحت کو پکڑے ہوئے خوش ہے جس طرح میں نے اسے درس دیا تھا
بلاخر ایک دن آتا ہے، انسان ہے تھک جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، عورت زار ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں آج میں نے سنا ہے تیرے بابا کی بارگاہ میں بہت ساری باندیاں غلام بن کر کے آئی ہے، لہٰذا آپ جائیے اپنے ابا سے کسی باندی کی درخواست کیجیے، شاید مل جائے اور آپ کے ساتھ کام کروانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ سیدہ خاتون جنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتی ہے تو بہت سارے صحابہ کرام جمع ہیں، آپ شرمندہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتی ہے مجھے کوئی باندی عنایت فرما دیجئے جو میرے کاموں میں مددگار ثابت ہو سکے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ بہتر تجھے کوئی چیز نہ دے دوں۔ حضرت سیدنا خاتون جنت کہتی ہے ابا جان حکم فرمائیے، اس سے بہتر کیا ہے، اس سے اعلیٰ کیا ہے، اس سے زیادہ مقام رکھنے والی چیز کیا ہے؟ خاتون جنت کو آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے تجھے غلام باندی میں دینے سے بہتر یہ ہے کہ تو روزانہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 32 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 32 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر کی تسبیح 33 مرتبہ ادا کرے۔ یہ مجھ سے زیادہ اعلیٰ مقام کی تسبیح ہے، یہ تیرے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوگی دنیا اور آخرت کے لیے۔ سیدنا خاتون جنت کے تسبیحات لے کر واپس آ رہی ہے، دوبارہ اپنے گھر کے کام کاج کر رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب سے میری اہلیہ یہ تسبیح لے کر آئی ہے میری زندگی کا معمول رہا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو روزانہ کر کے سوتا ہوں۔ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے، 1400 سال بعد آنے والی اپنی بیٹی کو سبق دینے کے، اپنی بیٹی کو سمجھانے کے میں بات آگے عرض کرتا ہوں۔ وقت مکمل ہونے والا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی بلاخر ایک وقت آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اور انتقال کرنے سے پہلے خاتون جنت آپ کے پاس آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری بیٹی میں اب اپنے رب سے جلدی ملاقات کرنے والا ہوں۔ کان میں یہ بات کہتے ہیں سیدنا خاتون جنت کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ تنا جس کا ٹیک لگا کر حضور رو رہے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں جب تنا حضور کے غم میں رو سکتا ہے تو عمر کیوں نہیں رو سکتا؟ جب تنا حضور کے غم میں رو سکتا ہے تو پھر حضور کی بیٹی کیوں نہیں رو سکتی؟ جب تنا حضور کے غم میں رو سکتا ہے تو حضور کا امتی حضور کے وصال کے غم میں کیوں نہیں رو سکتا؟ حضرت فاطمہ جب یہ بات حضور کی سنتی ہے کہ اب میرے ابا جان وصال کرنے والے ہیں تو رونے لگتی ہے۔ حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سنو، میری خاندان میں سب سے پہلے جس نے میری ملاقات کرنی ہے میرے رب نے مجھے کہا ہے، وہ تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ ملاقات کرے گی۔ آپ ہنسنے لگ جاتی ہیں، مسکراتی ہیں، تو معلوم ہوا حضور کے در پر زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ حضور کو علم تھا کس نے کب جانا ہے، حضور کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہوا تھا، اس بات کو ماننا پڑے گا۔ بلاخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ غم کے مارے سیدہ خاتون جنت اس قدر ہوتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کہتی ہے ہجر رسول میں فاطمہ اتنا نہ رویا کرو، اتنا غم نہ کیا کرو، تیرے غم کو دیکھ کر میرے کالے بال سفید ہو چکے ہیں، تیری اس پریشانی کو دیکھ کر، تیری اس رنج کو دیکھ کر میرے کالے بال سفید ہو چکے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ بلاخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ بخار کی بیماری میں اللہ کی مرضی سے مبتلا ہوتی ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ اس قدر آپ
تکلیف میں ہوتی ہے کہ آپ اس بے وقار کی تکلیف کے باوجود اپنے گھر کے کام کاج خود کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابھی تو آپ بیماری کی حالت میں ہیں، ابھی کیوں ایسا کر رہی ہے، ابھی کوئی اور یہ کام کر دے گا۔ لیکن حضرت خاتون جنت کہتی ہے یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اسے ادا کر رہی ہوں۔ اور جانے سے پہلے جب بیماری کی حالت میں ہوتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو معلوم ہوتا ہے تو آپ اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر کے خاتون جنت کے گھر کی خادمہ بن جاؤ اور وہاں کے کام کاج کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر اہل بیت کے خادم ہیں، اور صدیق سے محبت کرنے والا بھی اہل بیت کا خادم ہے، صدیق سے وفا کرنے والا بھی اہل بیت کا نوکر ہے۔ حضرت سیدنا خاتون جنت کے پاس اسماء بنت امیس خادمہ کے طور پر کام کر رہی ہے، اور ایک وقت آتا ہے آپ کا وصال کا وقت قریب ہوتا ہے، آپ اپنے شوہر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے اے علی المرتضیٰ اگر تیری خدمات میں مجھ سے کمی رہ گئی ہو تو آج میں راہ خدا میں جا رہی ہوں، محمد کی بیٹی کو معاف کر دینا، کہیں مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے۔ میں آئی تھی، میرے ابا نے مجھے کہا تھا علی المرتضیٰ مالی طور پر کمزور ہے، اسے تکلیف نہ دینا، اسے پریشانی نہ دینا۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہو آج مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رو پڑتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں تو نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا ہے۔ امت کی بیٹیوں کو سبق دے رہی ہے کبھی اپنے خامن کا گلہ شکوہ نہ کرنا، یہ گلے شکوے کرنے کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اپنے خامن کی غیبتیں نہ کرنا، اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے خامن کی چین گوئیاں نہ کرنا، اس سے بچے اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ سبق دے رہی ہے، اور آپ نوافل ادا کرتی ہیں اپنے آخری وقت میں۔ نوافل ادا کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو حسنین کریمین کو اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیجتی ہیں حاضری کے لیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اپنے ابا جان کی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس گناہگار امتی کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی منقبت، ان کے عرفان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کا فیض ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جن کے ایک بیٹے بغداد میں ہیں، جن کے ایک بیٹے اجمیر میں ہیں، جن کے ایک بیٹے لاہور کی سرزمین پر حضور داتا علی اجمیری کی شکل میں موجود ہیں، جن کے فیض سے یہ دھرتی قائم ہے، جن کے فیض سے یہ سرزمین پر اسلام پھیلا ہوا ہے۔ بس اتنا کہوں گا، آپ کی زندگی سے اپنی بیٹیوں کو سبق دیجئے، آپ کی زندگی سے اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیے، آج سے حیا پیدا کیجئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم اپنی اولاد کو بنائیے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، وقت نماز کا ہو چکا ہے، لیکن یہ بیان اگلے جمعے کو نہیں ہو سکتا تھا، میں اس پر آپ سے معذرت بھی کروں گا۔ آپ جب اس دنیا سے جانے لگتی ہے، اسماء بنت امیس سے کہتی ہے جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے وقت اٹھانا، کوئی میری میت کو نہ دیکھ لے، یا کوئی مجھے ایسی تدبیر بتائیے جس سے میری میت کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے حبشہ میں دیکھا ہے لوگ جب عورتوں کی میتوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر میت کی چادر ڈالنے کے بعد کھجور کے درخت کی شاخیں اوپر ڈال دیتے ہیں، اس چادر پر بھی کسی کے نظر نہیں پڑتی۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میری میت پر بھی ایسا کرنا، چادر ڈالنے کے بعد وہ چھڑیاں ڈال دینا اور رات کے وقت جنازہ اٹھانا، کوئی بھی مجھے نہ دیکھ سکے، میں کو حیا والی خاتون ہوں، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی کی بیٹی کو دن کے وقت اٹھایا گیا اور کسی مشرک کی نظر مجھ پر پڑ جائے، کسی کافر کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔
آج 1400 سال کے بعد سبق دے رہی ہے آپ کی سیرت. ہمیں اپنی بیٹیوں کو حیا سکھانا چاہیے. جب میری مائیں، میری بیٹیاں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو دودھ کی عمر کے بعد جب وہ چلنے پھرنے لگے بیٹی، اس وقت سے انہیں حجاب پہنائے تاکہ بڑی ہو کر یہ حجاب پہن سکے. اور جب مائیں دودھ پلائیں تو اس نیت سے پلائیں کہ یہ محمد بن قاسم بنے گا. جب دودھ پلائیں تو اس نیت سے پلائیں یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی بنے گی. لیکن آج کی مائیں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ساتھ میں گالم گلوچ کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے. آج کی مائیں دودھ پلاتی ہیں، ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے. بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے میں اسے دودھ اس لیے پلا رہی ہوں جس طرح فاطمہ الزہرا نے پلایا تھا، میں حسین میری بہن کو دودھ پلا رہی ہوں، یہ اپنے نانا کے دین کو بچائیں گے. آج فاطمہ الزہرا کی بیٹی بھی دودھ پلائے، اس نیت سے پلائے، میں اس نیت سے پلا رہی ہوں کہ یہ بڑا ہو کر میرے آمنہ کے لال کا غلام بنے گا، یہ کاری کملی والے سے وفا کرنے والا بنے گا. تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی محمد کے غلام پیدا ہوں گے اور آپ کی بیٹی کی بیٹیاں پیدا ہوں گی. تو اس لیے آگے میں یہی کہوں گا، آئیے چلیے میرے زارا پہ دامن پھیلائیے، کیونکہ یہ وہ لجپال گھرانہ ہے یہاں ہر شخص سے وفا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ کی سیرت طیبہ سے ایک عظیم سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری بیٹیوں کو اس سیرت کی برکت سے حیا نصیب فرمائے. اور اللہ ہماری بیٹیوں کو سیدنا فاطمہ الزہرا کے صدقے سے اور آپ کی دعاؤں کے صدقے سے امت اور پوری امت مسلمہ اور پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقہ کو رہائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.